بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد فاما بناؤہ علی السکون فمشروط بأن يتصل به نون الاناث نحو النسوة یقمن والوالدات یرضعن والمطلقات یتربصن ومنہ الا ان یعفون۔ بات ہماری جو ہے وہ فعل مضارع کے متعلق چل رہی تھی۔ ویسا سیدھا سے عرض کریں، سب سے پہلے مصنف نے جو ہے کلمے کی تعریف بتائی اور پھر جو ہے وہ کلمے کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف۔ اس میں اور طریقہ بہت اگر یاد کرنے کے لیے بہت آسان کہ اسم میں بھی یہی جو طریقہ تھا وہی فعل میں، وہی حرف میں بھی رہے گا۔ اسم میں کیا ہے کہ سب سے پہلے علامت اسم کو ذکر کیا، پھر اسم کی تقسیمات معرب اور مبنی، پھر مبنی کی تقسیمات، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فعل میں ابتدا کی کا سب سے پہلے جو کیا ہے فعل ماضی کو ذکر کیا۔ فعل ماضی میں سب سے پہلے اس کی علامت، پھر دوسری قسم جو کیا ہے فعل ماضی کا حکم، یعنی احکام فعل ماضی۔ تو علامت میں ذکر کیا کہ فعل ماضی وہ ہے کہ جو پہچانا جاتا ہے اسی سے تائے تانیث کے ذریعے سے، تائے تانیث ساکنہ اس سے متصل ہو۔ اس کے بعد احکام میں کہ فعل ماضی میں اصل یہ ہے کہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی جو کیا ہے اس سے جو ہے وہ واو جماعت سے منسلک ہو جائے یا ضمیر متحرک ہو جائے تو مبنی علی السکون، واو جماعت سے مبنی علی الضم۔ اس کے بعد فعل امر کو شروع کیا، پھر تو طریقہ وہی تھا، دیکھیے طریقہ نہیں بدلا، تو اگر یہ طریقہ یاد رکھیں تو پوری کتاب آپ کو یاد ہو گیا۔ پھر فعل امر میں آئے تو طریقہ وہی ہے، کیا سب سے پہلے فعل امر کی پہچان، علامت فعل امر کیا ہے، پھر اس کے بعد جو کیا ہے احکام فعل امر کیا ہے۔ فعل مضارع کو جب شروع کیا تو یہی طریقہ کہ علامت فعل مضارع کیا ہے اور پھر احکام فعل مضارع کیا ہے۔ تو ہم الحمدللہ علامت فعل مضارع پڑھ چکے ہیں۔ کیا ہے علامت فعل مضارع؟ ہاں، کہ لم جو ہے وہ کیا وہ قبول کرتا ہے، دخول لم جو کیا ہے صحیح ہوتا ہے فعل مضارع کے اوپر۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ جو علامت فعل مضارع میں کیا ہے کہ لم کا داخل ہونا یہ علامت ہے، لیکن اس کے شروع میں حروف نعیتوں میں سے کسی ایک حرف کا ہونا یہ علامت نہیں ہے، بلکہ ہم حکم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں اس کا، چونکہ یہ جو شروع ہے نا، ہم نے کیا کہا تھا کہ حکم فعل مضارع جب ذکر کیا تو کہا کہ احکام فعل مضارع یہ ہے کہ ایک حکم اس کے ابتدائی حرف کے حوالے سے ہے اور دوسرا حکم جو کیا اس کے آخری حرف کے حوالے سے ہے۔ تو چونکہ ہمیں ابتدائی حکم ذکر کرنا تھا، اس وجہ سے ہم نے آپ کو یاد دلایا کہ فعل مضارع وہ ہے کہ جس کے شروع میں ان 4 حروف میں سے حروف مضارع میں سے کوئی ایک حرف ہوتا ہے۔ پھر ہم نے ذکر کیا کہ یہ حرف کبھی جو کیا ہوتا ہے مفتوح ہوتا ہے اور کبھی جو کیا ہے مضموم ہوتا ہے۔ کب مفتوح کب مضموم ہوتا ہے کوئی ایک بتائے؟ جب ماضی 4 حرفی ہو تو یہ مفتوح مضموم ہوتا ہے، ضمہ ہوتا ہے، دارجہ جو داخل ہو۔ احسن۔ اس کے علاوہ جب بھی اس کے علاوہ یا تو 3 سے ہو یا 5 6، تو اس سے کیا ہوتا ہے فعل مضارع کا جو پہلا والا حرف ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے مفتوح ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی مصنف نے کیا کہا تھا کہ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ فعل مضارع کی ابتدا میں ان 4 حرف میں سے کوئی ایک ہونا ضروری ہے، تاکہ میں ایک حکم ذکر کرنا چاہ رہا تھا ان 4 کے حوالے سے، یعنی فعل مضارع کی ابتدا کے حوالے سے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں تمہید بساط بنا رہا ہوں حکم ذکر کرنے کے لیے، تو حکم ذکر کر دیا۔ اس کے بعد آخر میں کہا تھا کہ اما آخر فعل مضارع کا جو حکم ہے، تو وہ میں نے عرض کیا کہ آخر فعل مضارع کا حکم یہ ہے کہ یہ آخر فعل مضارع کبھی مفتوح ہوتا ہے، مبنی علی الفتح ہوتا ہے فعل مضارع کا آخر، اور کبھی جو کیا مبنی علی سکون ہوتا ہے، اور کبھی جو کیا ہے فعل مضارع معرب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں تک بات ہے فعل مضارع کے مبنی علی سکون ہونے کی، مبنی علی سکون کب ہوتا ہے فعل مضارع، تو فرما رہے کہ فعل مضارع مبنی علی سکون ہوتا ہے جب اس سے نون نسوہ یعنی نون اناث جو کیا ہے مل جائے، متصل ہو جائے، تو یہ کیا ہوتا ہے مبنی علی سکون ہوتا ہے۔ مثال انہوں نے دی النسوۃ یقمن، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے فعل مضارع کا کون سا صیغہ ہے یقمن، چھٹا صیغہ ہے، احسن تم، ٹھیک ہے۔ شاہد کیا محل شاہد کہ یقوموں سے کیا ہے آخر میں نون نسوہ جو ہے متصل ہو، اس وجہ سے دیکھیں یقومہ میں جو میم ہے اس کا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہو گیا وہ ساکن ہو گیا، اور دیکھیں آخر ہے کہ نہیں ہے میم، آخر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے قوما ہے نا، قامہ یقومو، جی۔ اس طریقے سے والوالدات یرضعن، اس کا بھی دیکھیں آخر ہی وہ ہے، یہ آخر اس صیغے کا آخر نون نہیں ہے، بلکہ نون جو کیا ہے نون علامت وہ فاعل ہے یہ، اور نون مؤنث ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو ہم نے کہا تھا اس کے حساب سے، یعنی قاعدے کے مطابق ہے، کہا تھا کہ جب کبھی فعل مضارع سے نون اناث متصل ہو جائے تو یہ مبنی علی سکون ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات عرض کر رہے ہیں کہ یہ
اس کے بعد ایک وہ ہے انشاءاللہ اس کو جب تطبیق کریں گے تو حل کر لیں گے، تھوڑا اختلاف ہے اس میں. وہ دوسری بات کیا ہے، وہ بناء الفتح، یہ فعل مضارع میں کیا کہا تھا کہ فعل مضارع کبھی مبنی علی السکون ہوتا ہے کبھی مبنی علی الفتح ہوتا ہے، حکم فعل مضارع آخر کے اعتبار سے. اب اگر سنیے ایک بات ذہن میں رہے، اگر آپ سے یہ سوال کر لیا جائے کہ فعل مضارع کے حکم فعل مضارع کو ذکر کیجیے، تو ایسا نہیں کہ صرف آپ حکم فعل مضارع یہی ابتدا آخر والا ذکر کر کے چلے ہیں، نہیں، وہ بھی حکم فعل مضارع ہے، وہ بھی حکم فعل مضارع ہے. کیا وہ جس سے پہلے کہا تھا کب جو کیا ہے مضموم ہوتا ہے اس کا اول اور کب جو کیا ہے مفتوح ہوتا ہے. تو آپ اس طریقے سے کہیے گا، اگر حکم فعل مضارع کا سوال ہو تو آپ جواب میں یہ لکھیں کہ حکم فعل مضارع دو ہے، ایک تو اس کی ابتدا کے حوالے سے ہے، ابتدا کا کیا حکم ہے اس کو لکھیں گے، پھر کیا ہے اس کے انتہا کے حوالے سے کیا ہے. تو اگر یہ دونوں لکھیں گے تب کیا ہے سوال کا وہ آپ نے کمپلیٹ جواب دیا، ورنہ پھر آدھا جواب رہے گا اگر صرف آخر کا ذکر کر دیں. تو دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ ہاں فعل مضارع کیا کبھی کبھی مبنی علی الفتح ہوتا ہے. کہا یہ کب، یہ تھوڑا سا دقیق ہے. کہا یہ کب ہوتا ہے، کہا اس وقت کہ جب اس سے نون تاکید جو کیا ہوتا ہے متصل ہو جاتا ہے. بلکہ نہیں، صرف متصل نہیں ہوتا ہے، ان تباشرہ، نون تاکید جو کیا ہے مباشرتاً اس سے آ جائے فعل مضارع کے فوراً بعد، یعنی اس سے متصل کوئی مباشرت کا مطلب کیا نہیں، کوئی فاصلہ بیچ میں نہ ہو. چنانچہ اگر کبھی فعل مضارع سے نون متصل تو ہو رہا ہے نون تاکید، ٹھیک ہے، مگر کیا ہے وہ مباشر نہیں ہے، بیچ میں کوئی فاصلہ ہے. اب یہ چاہے فاصلہ تقدیری ہو، یعنی حرف علت ہے کہ جو حذف ہو گیا ہے، ورنہ اگر وہ حرف علت موجود ہوتا تو وہ فاصل ہوتا کس کے میں، فعل مضارع اور نون کے درمیان میں، تو بھی کیا ہے یہ فعل مضارع مبنی علی السکون مبنی علی الفتح نہیں ہوگا. یا پھر کیا ہے، یا تو یہ فاصل جو کیا دکھے ظاہر طور پر سامنے ہو آپ کے، وہ کیا جیسے یزر باننے میں، یزر بننا میں تو ٹھیک ہے، یزر بننا میں دیکھیں کیا ہے نون توکید جو کیا لگا اس سے آخر میں، اور فعل مضارع کیا ہو گیا مفتوح ہو گیا، مبنی علی الفتح ہو گیا، صاف واضح ہے. یزر بننا محل شاہد کیا ہے با کے اوپر فتح، کیوں، اس لیے کہ اس سے نون توکید ثقیلہ جو کیا ہے متصل ہو گیا. بات واضح ہے. لیکن کبھی کبھی یہی ہوتا ہے. اچھا فاصلہ کی کیا مثال ہے، یزر باننے الف، ٹھیک ہے. ہاں، اور یہی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو فاصلہ ہوتا ہے تو یہ تو ظاہری ہے کیا کہ الف آپ کو صاف دکھ رہا ہے کہ الف تثنیہ جو کیا ہے یہ فاصل ہے کس کے آخر، فعل مضارع کے آخر اور نون کے درمیان میں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو فاصلہ ہوتا ہے وہ آپ کو دکھتا نہیں ہے، کہ یہ تقدیری ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب، یعنی وہ ہوتا ہے لیکن کیا ہے، جو کہتے ہیں کہ حروف علت جو ہے کیا ہے، حروف اعلال کا مطلب کیا ہے کمزور، وہ بیچارہ ضعیف ہوتا ہے کمزور، اس وجہ سے وہ گر جاتا ہے، جملے میں اس کا ذکر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کلام میں اس کا ذکر نہیں ہوتا ہے، ورنہ حقیقت میں وہ موجود ہوتا ہے. تو کہہ رہے اگر حقیقت میں ایسا بھی ہو کہ حقیقت میں موجود ہے، تقدیری ہے، مقدر ہے، اگر اس کو ظاہر کریں تو کیا ہے یہ فاصل بنے گا، تو پھر بھی کیا ہے یہ حرج ہے اس بات سے کہ کیا ہو فعل مضارع مفتوح نہ ہو، مبنی علی الفتح نہ ہو. تو کہنے کا مطلب کیا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فعل مضارع مبنی علی الفتح اسی وقت ہوگا کہ جب اس سے کیا ہو، جب نون توکید ثقیلہ کیا ہے اس کے بعد آئے فوراً، ٹھیک ہے، چاہے یہ لفظاً ہو یا تقدیراً ہو. ہاں، اور اس کی مثال ہوتی ہے ولا یسدنک، ٹھیک ہے، ان آیات اللہ. تو یہاں پر کیا ہے فاصلہ ہے، انشاءاللہ اس کو بورڈ پہ لکھنا ہوگا تب جا کے سمجھ میں آئے گی بات. تو بہرحال ابھی انشاءاللہ وہ جب تطبیق میں کریں گے تو انشاءاللہ لکھیں گے. تو یہ بات ہوگی کیا کہ فعل مضارع کا حکم کیا ہے آخر کے اعتبار سے کہ وہ کبھی مبنی علی السکون ہوتا ہے. ذہن میں بات یاد رہے، کب مبنی یاد کیسے کریں گے، یہی کریں گے. طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ کب مبنی علی السکون ہوگا فوراً وہ، اور اس کی ایک دو مثالیں، کب مبنی علی الفتح ہوگا اس کا حکم اور جو اس کی ایک دو مثالیں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ دو جو حالتیں تھیں کہ فعل مضارع مبنی علی السکون کب ہوتا ہے اور مبنی علی الفتح ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو حالتیں ان تمام حالتوں میں فعل مضارع کیا ہوتا ہے معرب ہوتا ہے. اگر پوچھا جائے کہ فعل مضارع کب معرب ہوتا ہے تو اس کا جواب ہی آپ کو یہ دینا ہوگا، کہ جب اس سے نون نسوہ متصل نہ ہو اور جب کیا ہے نون توکید خفیفہ یہ ثقیلہ اس سے جو کیا ہو متصل نہ ہو مباشرتاً، تب جو کیا ہو. اس کے بعد جتنی بھی حالتیں ہیں جیسے یضربو، ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہے معرب ہوگا، یضربانے، ساری چیزیں. اب آئیے تطبیق کریں. پھر اس کے بعد جو کیا ہے جو کچھ وہ دیے ہیں انہوں نے، جو مثالیں دی ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کو انشاءاللہ بورڈ پہ لکھیں گے. وَأَمَّا
بناؤہ علی السکون، ہم نے کہا کہ آخر کے اعتبار سے فعل مضارع کا حکم یہ ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے مبنی علی السکون ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کب ہوتا ہے مبنی علی السکون؟ تو کہہ رہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ فمشروط بأن یتصل به، بھی کہاں پلٹائیں گے؟ ہاں بالفعل المضارع، نون الاناث، کہ اس سے نون اناث جو کیا ہو متصل ہو، تب وہ کیا مبنی علی السکون ہوتا ہے. مثال دے رہے ہیں نحو النسوۃ یقمن، ٹھیک ہے، بہت صاف ہے، شاید کوئی پریشانی نہیں ہے. نون نسوہ نون اناث جو کیا اس سے متصل ہے اور جو کیا ہے مبنی علی السکون ہو گیا. اس کے بعد سنیے والوالدات یرضعن، قرآن مجید کی آیت ہے، ٹھیک ہے، محل شاہد یرضعن میں آخر جو کیا ہے سکون ہے. اس طریقے سے والمطلقات یتربصن، ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی مشکل نہیں تھی یہاں تک تھوڑا یہاں پہ ڈیفیکلٹ بات ہے کہ وہ کیا وَمِنْهُ إِلَّا أَن يَعْفُونَ، کہہ رہے اسی میں سے حاکم سے کہاں پلٹائیں گے، یعنی کیا کہ فعل مضارع مبنی علی السکون ہے، کس میں؟ اس آیہ کریمہ میں، إِلَّا أَن يَعْفُونَ میں، ٹھیک ہے، إِلَّا أَن يَعْفُونَ، یہ کیا ہے مبنی علی السکون ہے فعل مضارع، ٹھیک ہے. کیوں؟ ہاں اس لیے کہ یہاں پر جو واو ہے مصنف کہنے کہ یہ واو اصلی ہے، یعنی اصلی یعنی کیا مطلب، یعنی یہ واو، ہاں یعنی دیکھیے کہتے ہیں نا کہ یافو کے اصل میں اصل کیا تھا یافو کا؟ افوا تھا، ٹھیک ہے، افوا. اس کو ہم جسے لکھنا چاہیں یہ افوا، یہ افو ہے نا، یا افو، یہ مطلب جو اگر الال کے بنا اگر پڑھا جائے تو اس طریقے سے تھا، ہے نا افوا. اور دیکھیے اس کے یہ واو کیا ہے، یہ اصلی ہے، واو اصلی، اسی کی طرف اشارہ ہے کہنے کہ یہ جو واو یا افونا جو ہماری محل شاہد ہے ابھی، یا افونا میں یہ جو واو ہے، یہ واو، اس واو کے متعلق مصنف کہنے کہ یہ واو اصلی ہے. اصلی یعنی کیا مطلب، یعنی وہی واو ہے کہ جو ماضی میں تھا، سمجھ رہے ہیں، یعنی کیا مطلب. تو ایک اور واو ہے، یہ کون سا واو اضافی ہے، واو زائدہ ہے، کہنے ایک اور واو ہوتا ہے جو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے. آپ اس یافو سے گردان کریں، کیا کریں گے، یافو یافوان بنت الال کے، ہاں یافونا، دیکھیں تو یہاں پر کیا ہے یافونا کو کہنا ہوگا، ہے نا، یافونا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، قاعدہ یہ ہے کہ واو متحرک ہو اور اس کے پہلے جو کیا ہو ضمہ ہو تو کیا ہوتا ہے، یہ واو جو کیا ہے گر جاتا ہے الال کی وجہ سے، واو جماعت ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو گیا، تو یہاں پر کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو واو جماعت ہے یہاں پر، یہ یافو، دیکھیے یہ بھی یافونا ہے، اور یہ جو یافونا ہے، یہ جو یافونا ہے جو شاہد ہے ہمارا، یہ کس کے وزن پر ہے، یہ فعل مضارع کے چھٹے سی کے وزن پر، یفعلنا جس کو ہے، یفعلنا کے وزن پر، یفعلنا کے وزن پر ہے، ہو گیا. تو یہاں پر یہ جو واو ہے یہ واو اصلی ہے، کیسے، کہ یہ والا واو ہے کہ جو گرا ہوا نہیں ہے یہاں پر، جبکہ یہاں پر دو واو ہے، ان میں سے ایک واو جو کیا ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے قاعدے کے تحت. تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. سنیے ہاں لأن الواو اصلیہ، یعنی یہ جو یہ عفونا میں جو واو ہے یہ کیا ہے، یہ اصلی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ والے واو ہے افوا، کیونکہ یہ جو یہ کلمہ ہی واو کے ساتھ تھا. وہ یا واو افا یا افو، اور یہ کون سا ہے واو افا یا افو والا، یہ افوا اصل میں تھا، لیکن پھر جو کیا ہے چونکہ فتح ہے تو اس کی مناسبت سے واو جو کیا ہوتا ہے تبدیل ہو جاتا ہے ثقل کی بنا پر، افوا بولنا تو اس کو کیا کہتے ہیں افا کہہ دیتے ہیں. جی
افا یافو سے. کس کو؟ یہ افوا کو کہتے ہیں کہ اس یہ بولنے میں ہماری زبان پہ ثقل آ رہا ہے تو اس کو بدل دیتے ہیں. یہ عرب کا بہرحال وہ ہے نہیں. والفعل مبنی علی السکون. سنیے شاہد کیا ہے کہ فعل جو ہے کیا مبنی علی سکون ہے. کیوں؟ لاتصالہ بالنون، اس لیے کہ یہ نون اناث سے متصل ہے. والنون فاعل مضمر عائد علی المطلقات. اب سنیے یہاں پر جو نون ہے، سنیے گا یہاں پر جو نون ہے یہ نون کیا ہے؟ علامت اعراب نہیں ہے. دیکھیے ایک اگر آپ غور فرمائیں تو دیکھو دونوں میں نے لکھا تھا. ایک یافونا تھا اس میں بھی نون ہے، اور ایک کیا یافونا جو محل شاہد ہمارا ہے یہاں پہ بھی نون ہے. ان دونوں نون میں کوئی فرق ہے؟ تو کہا جی ہاں فرق ہے. یہ جو نون ہے جو محل شاہد ہے ہمارا الا ان یافونا، یہ جو نون ہے آپ دیکھیں یہ نون اس کو کہتے ہیں نون نہیں نون اناث. نون اناث ہے یہ، ٹھیک ہے. اور یہ جو نون ہے یہ نون علامت اعراب ہے، علامت اعراب ہے. بات واضح ہے؟ اچھا اب ذرا غور فرمائیے، اگر یہ نون اناث نہ ہوتا، نون اناث ہونے کی دلیل سنیے، اگر یہ نون اناث نہ ہوتا، نون اعراب ہوتا تو یہ بھی گر جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے الا ان یعفونا ان ناصبہ داخل ہوا ہے، اور ان جب داخل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہاں نون کو حذف کر دیتا ہے. لیکن وہ نون ان کے داخل ہونے کے باوجود بھی ٹھیک ہے نون کا اپنے حال پر باقی اس بات دلیل ہے کہ کیا ہے وہ نون اعراب نہیں ہے بلکہ نون اناث ہے. بات واضح ہے؟ تو دیکھیے اسی بات میں اشارہ ہے کہنے کہ وَالنُّونُ فَاعِلٌ، یہ سارے اسے الا ان یعفونا کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وَالنُّونُ فَاعِلٌ یہ کیا ہے؟ فاعل ہے. وہ ضمیر اور ضمیر ہے. عائد علی المطلقات، اور یہ جو کیا جو ابتدا میں اس آیہ کریمہ کے والمطلقات یتربصن ہے تو مطلقات کی طرف یہ پلٹ رہا ہے. وزنہ یفعلن، یہ یعفونا کس کے وزن پر ہے؟ یفعلن کے وزن پر ہے. ولیس ھذا، دیکھیے ولیس ھذا کیعفونا، ٹھیک ہے یہ یعفونا کی طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے فی قولک الرجال یعفونا، یہ وہ اس طرح نہیں ہے. کیوں؟ اب سنیے خود صاف صاف لکھا ہے، مطلب کوئی الگ سے آپ کو کچھ تکلف کی ضرورت نہیں ہے. مصنف نے صاف صاف ذکر کیا ہے. کیوں؟ لأن تلک الواو ضمیر لجماعت المذکرین. دیکھیں یہاں پر بھی واو ہے یعفونا میں جو ہماری مثال ہے، اور ایک اوپر بھی جو یعفونا ہے یہ بھی کیا ہے وہ ہے مثال ہے. لیکن کہہ رہے وہ جو واو ہے وہ کیا ہے؟ ضمیر ہے، اور واو جماعت جس کو کہتے ہیں واو جماعت ہے. ہاں کل وا فی قولک یقومون، جیسا کہ آپ یقومون میں کہتے ہیں ہاں یقوم و یقومان یقومون میں. واو الفعل حذفت، اور اس کا جو واو الفعل ہے ٹھیک ہے افوا میں واو یہ کیا یہ حذف ہو گیا. ٹھیک ہے والنون علامت الرفع، اور یہاں پر نون جو ہے کیا ہے؟ علامت رفع ہے. یہ جو بھی بتایا تھا ٹھیک ہے. لیکن کس میں ہے یہ نون علامت رفع؟ کون سے والے اس میں؟ یعنی الا ان یعفونا میں نہیں، الا ان یعفونا میں نہیں، الرجال یقومون میں، الرجال یعفونا میں. ٹھیک ہے جی. ووزنہ یفعون وہذا یقال فیہ الا ان یعفو، اور یہ اس کہتے ہیں الا ان یعفو. یہاں پر دیکھیں الا ان یعفو، یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر جو نون حذف ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو نون تھا ان علامت اعراب تھا تو پھر ان ناصبہ کی وجہ سے وہ حذف ہو گیا ہے. بحذف نونہ کما تقول الا ان یقوموا وسیأتی شرح ذلک کلہ. کہہ رہے کہ یہ اس میں آپ کو زیادہ وہ توجہ کی ضرورت نہیں ہے. ابھی اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم جو کیا ہے ذکر کریں گے. فی الحال آپ اتنا محل شاعر یاد رکھیے کہ یہ جو الا ان یعفونا ہے اس کی تفصیل آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ جو کہ الا ان یعفونا یہ فعل مضارع کے چھٹے صیغے کے وزن پر ہے الا اس کے یفعلن کے. ٹھیک ہے یہاں پر جو نون ہے وہ نون اناث ہے، اور واو جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ واو ضمیر ہے کہ جو پلٹ رہی ہے کس کی طرف؟ مطلقات کی طرف. اس کی تفصیل یاد رکھیں. بات واضح انشاءاللہ، کوئی مشکل تو نہیں ہے. اب آئیے بناء المضارع ہاں علی الفتح، کہ رہے اما بناءہ علی الفتح، جہاں تک اس کی کیا ہے مبنی علی الفتح کی بات ہے کہ فعل مضارع مبنی علی الفتح ہوتا ہے. یہ کب؟ فمشروط بان تباشرہ نون التوکید لفظا و تقریرا. تو یہ کیا ہے اس میں شرط ہے کہ فعل مضارع کیا ہو اس کے یعنی فعل مضارع کے فوراً بعد اس سے مباشرتاً کیا ہے نون توکید آئے. ٹھیک ہے چاہے یہ کیا ہو لفظاً بھی آئے یا تقدیراً. اگر تقدیراً بھی آ رہا ہے پھر بھی کیا ہے مبنی علی السکون مبنی علی الفتح ہوگا. نحو کلا لیوم بدلنا، دیکھیں محل شاہد کیا ہے؟ زال کے اوپر فتح کا ہونا. ٹھیک ہے آخر ہے یہ وحترست، سنی وحترست بذکر المباشرہ
من نحو قوله ولا تتبعانی، میں نے ایک کلمہ کہا کیا مباشرتاً آنا، کہ نون توکید مباشرتاً آئے فعل مضارع کے. اس سے ہم نے اعتراض کیا کس سے کہ اگر نون توکید تو آ رہا ہے لیکن کیا آ رہا ہے مباشرتاً نہیں آ رہا ہے. یہ قید مطلب میں نے یوں ہی نہیں اضافہ کیا کہ نون توکید ہے لیکن کیا ہے مباشرتاً نہیں ہے بلکہ کیا ہے فاصلے کے ساتھ ہے. مباشر نہ آنا یعنی فاصلے کے ساتھ آنا. جیسے کیا ہے ولا تتبعانی، اس والے محل شاید کیا ہے تتبعانی میں دیکھیے کہ نون توکید تو آ رہا ہے مگر کیا ہے مباشرتاً نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تتبعانی کا آخر کون سا ہے، کون سا حرف ہے؟ نہیں آخر عین ہے جی. اس کا فعل کا جو اصل ہے وہ اس کا عین ہے، لیکن عین میں اور نون میں دیکھیے کیا ہے الف فاصل بن رہا ہے. اور ہم نے کیا کہا تھا کہ مبنی الفتح ہونے کے لیے شرط ہے کہ فعل مضارع کے آخر میں اور نون توکید میں کوئی فاصلہ نہ ہو، اور تتبعانی میں کیا ہے فاصلہ الف بن رہا ہے. ولا تتبعوا سبیل الذین لا یعلمون. ٹھیک ہے. لتبلون فی اموالکم، یعنی ان لوگوں کے راستوں کی پیروی نہ کرو کہ جو جانتے نہیں ہیں، جاہل ہیں. لتبلون فی اموالکم، ہم تمہارا یقیناً جو کیا کریں گے امتحان لیں گے تمہارے مال کے ذریعے سے. لتبلون فی اموالکم، محل شاہد کیا ہے لتبلون میں. ٹھیک ہے. اچھا جی ہاں نہیں ایک اور واو ہے کہ جو محذوف ہے، اس کی مثال ابھی آئے گی آپ کو. دیکھیے نہیں عفواً صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی ایک واو ہے یہاں پر کہ جو فاصلہ بن رہا ہے. لتبلون فی اموالکم. اس طریقے سے فإما ترین فی البشر، ہاں اس میں کیا ہے فعل ترین، اس میں کیا ہے ہاں فإن الالف فی الاول، الف اول میں، اول سے مراد کیا ہے تتبعانی میں الف. ٹھیک ہے. والواو فی الثانی، اور واو جو کیا ہے دوسرے والے میں. والیاء فی الثالث ترینہ میں، واو کیا ہے فاصلۃ بین الفعل والنون، یہ فاصلہ ہے کس میں فعل اور نون کے درمیان میں. فہو معرب لا مبنی. تو کیا ہوگا یہ، اور ہم نے کیا کہا تھا کہ مبنی علی الفتح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مباشرتاً نون آئے، چونکہ یہاں پر مباشرت نہیں ہے اس لیے کیا ہے مبنی علی الفتح نہیں ہوگا بلکہ معرب ہوگا. اب آئیے ایک جملہ ہم نے کہا تھا کہ فاصلہ کیا ہے مقدرن بھی نہیں ہونا چاہیے. اب اس کی مثالیں کہاں پہ فاصل جو کیا ہے مقدرن ہوتی ہیں. وکذالک لو کان، کذالک یعنی کیا مطلب، یعنی مبنی علی الفتح نہیں ہوگا بلکہ معرب ہو جائے گا فعل مضارع کب لو کان الفاصل بینہما مقدرا، اگر فاصل ہے لیکن وہ فاصل کیا ہے لفظی نہیں ہے بلکہ کیا ہے تقدیری ہے. تو کان الفعل ایضا معربا، تو فعل مضارع کیا ہوگا معرب ہوگا. وذالک کقولہ تعالی ولا یصدنک عن آیات اللہ. ٹھیک ہے. ولا یصدنک عن آیات اللہ، یہاں پر کیا ہے فاصل ہے اس لیے کہ یہ جو یسودنہ ہے کیسے تھا یہ اس کا دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے یسودنہ کا، اس کو شاید بنانا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کیا تھا، اس کا تیسرا صیغہ یہ تھا یسودونا ہے نا، یسدونا. پھر اس سے کیا ہوا نون تاکید لگا، تو نون تاکید اس میں کہ دو نون ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس سے وہ لگائیں نون تاکید تو کیسے ہوگا یسدونا، پھر ایک اور نون، تین نون ہو جائے گا ہے نا. یہ یعنی اس کو ایسے نہ لکھیں، ایسے لکھیں تشدید ڈال دیں اس کے اوپر، دو ہی رکھیں. ٹھیک ہے. دو ہی رکھیں سمجھ رہے. تو یہ کیا ہوگا یسودوننا سمجھ رہے ہیں. تو اس کو حذف کیا گیا کیوں؟ اب اس کے دو طریقے ہیں، چونکہ تین نون آ گئے. تو ایک تو قاعدہ یہ ہے کہ جو کہ یہاں پر لاگو نہیں ہوگا. ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب کبھی توالی امثال ہو جائے، یعنی ایک ہی حرف جو کیا ہے تین مرتبہ آ جائے، تو عرب میں ایسا نہیں پڑھا جاتا ہے کہ ایک حرف کو تین مرتبہ نہیں، دو مرتبہ اگر آئے، مطلب ایک حرف دو مرتبہ تکرار ہو تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے. لیکن اگر تین آ جائے ایک طرح کا تو کیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں توالی امثال، چنانچہ ایک حذف ہو جاتا ہے. بات واضح ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے کہہ رہے ہیں آگے ذکر کریں گے کہ یسودننا میں ٹھیک ہے کہ تین نون آیا ہے، اس وجہ سے بھی حذف کر سکتے. لیکن یہاں پر ہم اس پہ حذف نہیں ہو رہے بلکہ چونکہ یہاں پر اس سے پہلے لا آیا ہے، لا ناہیہ. جب لا ناہیہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے نون جمع جو کیا ہے ختم ہو گیا. تو یہاں پر دیکھیے جو نون جمع تھا پہلے والا یہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہو گیا یسودننا ہو گیا.
ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا تھا, یہ واو ساکن اور اس سے پہلے کیا ہے متحرک, تو کیا کہتے ہیں یہاں پر, تو واو جو کیا ہے حذف ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ حرف علت ہے اور اس کے اوپر حذف ہو جاتا ہے, اور اس کے اوپر دلیل ہے کہ یہاں پر واو حذف ہوا ہے. کیوں, یہ دلیل کیا, یہ ضمہ ہوگا, یہ ضمہ دلالت کرے گا کہ یہاں پر واو حذف ہے. اب اگر اس کو لکھیں تو یسودن ہو گیا. تو بات واضح ان شاء اللہ. یہی جو کیا دیکھیں آپ پر اس کو استعمال کیا, دیکھیں ولا یسودنک عن آیات اللہ. تو یہاں پر دیکھیں فاصل ہے کہ نہیں ہے, یہاں پر واو اصل میں تھا جو کہ حذف ہو گیا ہے. اب چونکہ فاصل ہے اس وجہ سے کیا یہ مبنی علی الفتح نہیں ہوگا. پتہ نہیں واضح ہوا نہیں واضح ہوا, واضح انشاءاللہ واضح ہے. اس طریقے سے کہہ رہے ولا تسمعن, ٹھیک ہے, مثلہ, یہ اس کا بھی یہی حال ہے جو یسودن کا والا, ٹھیک ہے. غیر ان نون الرفع حذفت تخفیفا لتوالی الامثال, لیکن ہاں کہہ رہے ہیں کہ جو لتسمعن کی صورت حال ہے وہی حال ہے کہ جو یسودن کا والی تھی. مگر یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ لتسمعن میں جو نون حذف ہوا ہے وہ کس وجہ سے, وہ لائے ناہیہ, چونکہ یہاں پر لائے ناہیہ کوئی ہے نہیں, ہے نا, وہ اس وجہ سے حذف نہیں ہوا, بلکہ لتسمعن میں ایک اور نون تھا, نون جمع کے جو حذف ہوا ہے وہ اس وجہ سے کیوں, کیونکہ یہاں پر توالی امثال آ گیا تھا. بات واضح ہے, 3 حروف ایک طرح کے آ گئے تھے, اس کو توالی امثال کہتے ہیں, اس وجہ سے حذف ہو گیا. سنیے, ہاں غیر ان, غیر یعنی کیا, مگر, الا کہہ رہے ہیں تسمعن کی صورتحال وہی ہے کہ جو یسودن کی تھی, مگر فرق کیا ہے دونوں میں, فرق یہ ہے کہ تسمعن میں جو نون حذف ہوا ہے وہ توالی امثال کی بنا پر, اور یسودن میں جو نون حذف ہوا ہے وہ جازم ہونے کی بنا پر. احسنتم. غیر ان نون رفع حذفت تخفیفا لتوالی الامثال, یہ تخفیف کے لیے ہوتا ہے. دیکھیں 3 آیا تو بولنے میں تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہو گیا, ثم التقى ساکنان, پھر جو کیا ہے, ہاں یہ تو بتایا نہیں کہ 2 ساکن جو کہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں. کون سا, واو ساکن ہے اور نون ساکن ہے, اس وجہ سے واو حذف ہوا تھا, یہ واو کی وجہ سے نہیں, واو ساکن نون ساکن. کیسے, یہ جو کہا تھا نا یسودن میں, ہم نے کہا تھا کہ ایک نون جو کیا حذف ہو گیا, کیوں, لا کی وجہ سے, جزم ہونے کی وجہ سے. اب یہاں پہ یسودن ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہ جو فعل جو نون ہے, نون توکید ثقیلہ, اس کا پہلا نون کیا ہوتا ہے, ساکن ہوتا ہے, اور واو کیا ہے, ساکن ہے. تو جو التقاء ساکنین کی بنا پر ہمیشہ حرف علت جو کیا ہے حذف ہو جاتا ہے. تو حرف علت یہاں پر اس وجہ سے حذف ہوا ہے, ٹھیک ہے. ہاں یہ ہے کہ ضمہ جو ہے یہ دلالت ہے کہ یہاں پر حرف علت جو کیا ہے حذف ہوا ہے. بتا دیں ثم التقى ساکنان, ساکنان جو کیا پھر جمع ہو گئے. ساکنان کب جمع ہوئے, کہ جب آپ نے نون کو حذف کیا. جی, تو ایک واو کا ساکن اور ایک جو کیا ہے نون توکید ثقیلہ کا پہلا نون, یہ دونوں. وَأَصْلُهُ قَبْلَ دُخُولِ الْجَازِمِ, اس کا اصل دیکھیں, اس کا اصل جو کیا ہے جازم کے دخل ہونے سے پہلے کیا تھا, یسودنک. بہرحال فلما دخل الجازم, پھر جب اس پر جازم داخل یعنی وہ حرف لا, وہ ہوا لا الناہیہ حذفت النون, تو یہاں پر نون جو کیا ہے حذف ہو گیا. کون سا نون, نون اعرابی جو تھا. فالتقى ساکنان, تو پھر جو ہے کیا ہے 2 ساکن جو ایک جگہ جمع ہو گئے, سب لکھ دیا مصنف نے, آپ کو الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ کیا ہے, وہ واو اور نون, بس سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے, واو اور نون ہے. کون سا نون, وہی تاکید والا. فحذفت الواو لاعتلالها. اب کہہ رہے, اب یہاں پہ سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی نون بھی تھا ساکن تھا, واو بھی ساکن تھا, تو واو کی حذف کیوں کیا, نون کو حذف کر لیتے. تو کیونکہ یہ کیا ہے معطل ہوتا ہے, بیچارہ ضعیف ہوتا ہے, اس وجہ سے لاعتلالها ووجود دلیل ثانیت. اور دوسری بات کیا ہے, دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر نون کو حذف کریں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دلالت کرے اس کے ہونے کے اوپر, لیکن آپ نے ضمہ واو کو جب حذف کر دیا تو ضمہ کیا ہے, چونکہ وہ اس کا ہم رکاب ہوتا ہے, اس وجہ سے اس کے اوپر دلالت کرتا ہے. اسے کہتے ہیں ضمہ مائل با واو ہوتا ہے. وہ وجود دلیل يدل علیہ وهو الضمہ. وقدر الفعل موربا, اور فعل کو جو کیا ہے مورب مقدر کیا گیا ہے. وَإِنْ كَانَتِ النُّونُ مُبَاشِرَةً لِآخِرِ لفظ, گرچہ آپ کو دیکھنے میں اگر دیکھا جائے تو لَتَسْمَعُنَّ میں مباشرتاً آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ فوراً عین کے بعد نون آ گیا, کہہ رہے بس یہ لفظاً دکھ رہا ہے, ورنہ حقیقتاً مقدر یہاں پر فاصلہ پایا جاتا ہے. اور ہم نے کہا تھا کہ چاہے فاصلہ تقدیری ہی کیوں نہ ہو پھر بھی وہ مضر ہوگا, پھر بھی وہ مبنی علی الفتح ہونے نہیں دے گا. لکون منفصل عنہ تقدیر, اس سے کہ یہاں پر فاصلہ اور فاصلہ کیا ہے تقدیری ہے. وقد اشرت الی ذلک کلہ ممثلا. اب آئیے تیسری بات, واما اعراب المضارع. اب کہہ رہے کہ دو صورتیں ہیں, یہ مبنی علی السکون ہوتا ہے, کبھی مبنی علی الفتح ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں, واما اعراب المضارع واما اعراب المضارع,
لیکن اس کے علاوہ جو فعل مضارع مورب کب ہوتا ہے تو کہیں ففی ما ادا ہذین الموضعین، ان دو موضوعوں سے ہٹ کر، ان دو جگہوں سے ہٹ کر، کہ جب اس سے نون اناث متصل نہ ہو، ٹھیک ہے، اور جب نون تاکید ثقیلہ مباشرتاً نہ آئے، تو کیا ہوتا ہے فبالرفع والنصب والجزم، کیا ہوتا ہے وہ مورب ہوتا ہے، کبھی رفع میں، کبھی حالت نصب میں ہوتا ہے، کبھی حالت جزم میں ہوتا ہے۔ سب کی مثال دے رہے ہیں، یقوم زید حالت رفع کی مثال، لن یقوم زید نصب کی مثال، لم یقوم زید حالت جزم کی مثال۔ واضح انشاءاللہ۔ اب آئیے جیسا 1 منٹ میں ہم وہ پڑھ لیتے ہیں متن مصنف کا، تاکہ یہ بحث جو آج ختم ہو جائے۔ اور متن پڑھیں گے تو آج جو ہے فعل ماضی، مضارع اور امر سب کی یاد جو ہے وہ تازہ ہو جائے گی۔ سنیے، وَأَمَّا الْفِعْلُ فَثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ۔ متن نکالا آپ لوگوں نے؟ نکل گیا؟ ہاں، متن ہم نے کہا تھا نا کہ شرح پہلے پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے متن پڑھیں گے، تو اگر شرح ذہن میں ہوگا تو متن جو بہت آسانی سے سمجھ آئے، چونکہ متن بہت انہوں نے مختصر لکھا ہے، بات واضح ہے۔ تو اگر فرسٹ ٹائم ہم متن پڑھتے تو متن سمجھنے میں بہت دقت ہوتی، چونکہ اس متن کو سمجھنے کے لیے اس تمام شرح کو ذکر کی ضرورت ہوتی، تو دو مرتبہ جو کیا ہے شرح پڑھنا پڑتا۔ اب ہم نے 1 مرتبہ شرح پڑھا، اب وہ ساری بات جو کیا ہے، تو بہرحال خیر الکلام ما قل ودل۔ سنیے، ہو گیا وَأَمَّا الْفِعْلُ فَثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک فعل کی بات ہے، ساری جو سمجھ لیجیے کہ یاد دہانی، فعل کی جو کیا ہے 3 قسمیں ہیں، ماضٍ، فعل ایک جو ہے ماضی ہے، اور وَيُعْرَفُ، اب دیکھیں یہاں پہ تعریف نہیں کی ماضی کی، لیکن ہم نے کیا ماضی کی تعریف کی تھی کہ فعل مضارع، فعل ماضی کسے کہتے ہیں کہ وہ کہ جو کسی حدث کے اوپر دلالت کرے، اور وہ حدث کیا ہے کہ زمانے گزشتہ میں کسی زمانے میں واقع یعنی زمانے گزشتہ میں واقع ہوا ہے۔ وَيُعْرَفُ بِتَاءِ التَّانِیث ساکنہ، فعل ماضی کی علامت کیا ہے کہ تائے تانیث ساکنہ سے اس کو پہچانا جاتا ہے، معرفی ہوتی ہے اس کی۔ کیسے جانیں گے کہ ماضی ہے نہیں ہے؟ تائے تانیث ساکنہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَبِنَاؤُهُ عَلَى الْفَتْحِ، دیکھیے اب کچھ نہیں دیں گے، اب آگے بڑھ گئے، اور یہ کیا ہوتا ہے، اس کا حکم کیا ہے کہ یہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے، کب؟ جیسے کضربہ، الا مع واو الجماعہ، مگر یہ کہ ماضی کے ساتھ کیا ہو جائے، ماضی پر واو جماعت داخل ہو جائے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے فیضم۔ دیکھیے اب سب بات سمجھ آ رہی ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے جب واو جماعت آ جائے تو کیا فعل ماضی مبنی علی الضم ہو جاتا ہے، کضربوا مثال دے دی۔ او الضمیر، یا پھر کیا ہو کہ فعل ماضی مبنی علی الفتح نہیں ہوتا، کب؟ جب اس سے کوئی ایسی ضمیر متصل ہو جائے کہ جو ضمیر کیا ہو، ضمیر رفع ہو اور متحرک ہو، تو کیا ہوتا ہے فیسکن، تو اس کو فعل ماضی مبنی علی السکون ہوتا ہے، مثال کضربت۔ اب اس کے بعد تو یہ کیا ہے، اب اس کے بعد سنیے، اب اس کے بعد وہ افعال ذکر کر رہے ہیں کہ جن میں اختلاف ہے، ومن ہو یعنی ومن حاکم سے پڑھنا ہے کس طرف، ماضی کی طرف، ومن الماضی یعنی ومن فعل الماضی، نعم وبئس وعسى وليس، یہ چاروں اس کا اختلاف ذکر کیا تھا، اختلاف ذہن میں ہونا چاہیے۔ فی الاصح اس نے کہہ رہے ہیں کہ ہاں بنا بر قول اصح کہ جو میں نے اختیار کیا ہے۔ وہ امر، فعل مضارع کی دوسری قسم کیا ہے، فعل کے امر ہے، ویعرف بدلالت علی طلب، اس کی 2 علامت ہیں، 2 چیزوں سے مل کر ایک مرکب علامت ہوتی ہے، کیا کہ وہ دلالت کرتا ہے طلب کے اوپر، مع ساتھ ساتھ کیا ہو، مع قبول ہی یا المخاطبہ، کہ یا مؤنث مخاطبہ بھی وہ قبول کرتا ہو، تب جا کے فعل امر ہوگا۔ حکم کیا ہے فعل امر کا، کہہ رہے وبناؤہ علی السکون کذلک، فعل امر میں اصل کیا ہے کہ وہ مبنی علی السکون ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ الا المعتل منہ فعلی حذف آخرہ، مگر یہ کہ اگر فعل امر کوئی کے آخر میں کیا حرف علت ہوتا ہے تو پھر وہ مبنی علی السکون نہیں ہوتا بلکہ مبنی علی حذف آخری ہو جاتا ہے، جیسے کغزو، مثال دیں غزو میں کیا ہے، حذف ہے واو، ٹھیک ہے، وخشا الف، ورمے میں یا، اور حرف علت ہیں یہ تینوں۔ ونحو قوما وقوموا وقومی فعلی حذف النون، یہ کیا ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں، یہ مبنی علی حذف النون ہے، یہ فعل امر مبنی علی حذف النون، اس میں کیا تھا قومان وقومون وقومینا، ٹھیک ہے۔ ومن ہو کہہ رہے ارے ہمارے نزدیک مثلا کہہ رہے ومن ہو عفوا ومن ہو حلما فی لغت تمیم، اگر تمیم کی لغت کو اختیار کریں تو یہ فعل امر میں سے ہے، کیا حلما، اس میں انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ حلما سب کو قبول کرتا ہے، ہاں حلمی بھی ہو سکتا ہے، حلممنا بھی ہو سکتا ہے، کہا تھا نا۔ وہاتے و تعالیٰ فی الصح، مصنف کہہ رہے کہ جہاں تک ہمارے نظریے کی بات ہے تو ہاتے اور تعالیٰ کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ کیا ہے، مبنی علی عفن، یہ فعل امر ہے، کیوں، اس لیے کہ یا مؤنث مخاطبہ کو بھی قبول کرتے ہیں اور طلب تو بہرحال اس کے اندر پایا جاتا ہے، سب قبول کرتے ہیں اس کو۔
تیسری قسم جو فعل کی ہے وہ کیا ہے؟ مضارع. وَيُعْرَفُ بِلَمْ، فعل مضارع پہچانا جاتا ہے کس سے؟ علامت کیا ہے کہ لم داخل ہو. وَإِفْتِتَاحِهِ من حروف نائی، تو ہاں یہ کہ فعل مضارع کی ابتدا ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے کس سے؟ حروف مضارعہ سے، ہے نا، نائی تو سے. نحو نقوم و اقوم و یقوم و تقوم، اس چاروں مثال میں تمام فعل مضارع کو ذکر کر دیا، اس وجہ سے آج ذکر کیا. حکم کیا ہے فعل مضارع کا؟ ابھی ہم نے پڑھا وَيُضَمُّ أَوَّلُهُ إِنْ كَانَ ماضی ہے رباعیاً. ایک حکم تو کیا ہے اس کے اول کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر اس کا ماضی جو ہے کیا ہے 4 حرفی ہو، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کا پہلا حرف جو کیا ہوگا؟ وہ مضموم ہوگا. جیسے یدہرجو و یکرمو، اکرما سے یدہرجو، ٹھیک ہے، اور افن دہرجا سے یدہرجو اور اکرما سے یکرمو، ٹھیک ہے. ویفتح فی غیرہ، لیکن اس کے علاوہ اگر اس کا ماضی جو کیا ہے ثلاثی ہے، یا اس کا ماضی خماسی ہے یا سداسی ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ مبنی علی جی ماضی 3 حرفی یا 4 حرفی؟ نہیں، 3 حرفی، 5 حرفی، 6 حرفی بھی ہو سکتا ہے، 6 بھی ہوتا ہے، 7 نہیں ہوتا. سنیے عبارت دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ یدہر ویفتح ہو، یعنی اس کا پہلا حرف جو کیا ہے فتح ہو، مبنی علی الفتح ہوگا. کب؟ مبنی نہیں کہیں گے اس کو، اور یہ کہ اس کا آخری پہلا حرف جو کیا ہے مفتوح ہوگا، مبنی علی الفتح نہیں، مبنی نہیں کہیں گے. ویفتح فی غیرہ کیضرب و یجتمع، ٹھیک ہے. یضرب کس سے؟ ضربہ سے، 3 حرفی ثلاثی سے. یجتمع کس سے؟ اجتماع اصل تھا فعل ماضی اس کا، اجتماع 5 حرفی، ٹھیک ہے. یستخرجو، استخرج، کتنے حرف ہیں؟ 6، تو سداسی ہے. ویسکن آخرہ مع نون النسوہ، دوسرا اس کا یہی حکم کیا ہے؟ آخر کے اعتبار سے، کہ فعل مضارع کا آخر جو کیا ہوتا ہے مبنی علی سکون ہوتا ہے. کب؟ جب اس سے نون نسوہ یا نون اناث جو کیا ہے لگ جائے. جیسے یتربصنا، والوالدات یتربصن اولادہن الا ان یعفونا، یہ بھی مثال ہے. بھائی اس کو ذکر کر دیا کیوں؟ کیونکہ یہ تھوڑا سا اس میں ڈیفیکلٹ ہے، یہ اس کو اگر اس کو ذہن میں آنا چاہیے کیسے ہو گیا. بات واضح ہے. ویفتح مع نون التوکید المباشر لفظا و تقدیرا، اور فعل مضارع کا آخر جو کیا ہے مبنی علی الفتح ہوتا ہے. کب؟ جب اس سے نون توکید ثقیلہ مباشرتاً لگ جائے. اب یہ مباشرتاً چاہے لفظاً ہو، دکھ رہا ہو آپ کو، یا تقدیراً ہو. چنانچہ اگر لفظاً بھی نہ ہو یا تقدیراً بھی نہ ہو، دونوں میں سے کسی کو بھی اگر نقصان پہنچے تو کیا ہوگا؟ یہ فعل مضارع مبنی علی فتح نہیں ہوگا، بلکہ وہ کیا ہو جائے گا؟ مورب ہو جائے گا. نحو لیمبذن، مثال، ٹھیک ہے. ویعرب فیما عدا ذلک، لیکن اس کے علاوہ جو حالتیں اس میں فعل مضارع مورب ہوتا ہے. نحو یقوم زید ولا ابھی اس کے بعد مثال دے دی، ولا تتبعن لتبلون فاما ترین ولا یسدنک. یہ ساری مثالیں ہیں کیا؟ اس کی فاصل ہونے کی، کہ جہاں پر کیا ہے کہیں پہ فعل مضارع جو کیا ہے لفظاً فاصل ہے، کہیں پہ لفظاً فاصل نہیں ہے، تقدیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.